رات کا وقت ہے اور دبئی کی خالی زمین کے بیچ میں ایک عظیم تاج محل کی طرح چمک رہا ہے۔ 42,000 روشنیاں اس ایک عمارت کو رات کے اندھیرے میں ایک دلہن کی طرح سجاتی ہیں۔ 828 میٹر بلند فولاد شیشے شاہکار جو صحرائی ریت کے اوپر آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ، جسے آج کی انجینئرنگ کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس عظیم عمارت کی بجلی ایک طویل عرصے کے لیے بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ان دیواروں کے اندر، جہاں لوگوں کو مستقبل کی ایک علامت کا خواب دکھا کر جائیدادیں فروخت کی گئی ہیں؟ یہ کہانی صرف بجلی بند ہونے یا اندھیرے کی نہیں ہے، یہ کہانی اس عمودی شہر کو زندہ رکھنے کی قیمت کی ہے، ایک ایسی قیمت جو ان لوگوں کو کبھی نہیں بتائی گئی، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اس آسمان میں لگا دی۔ یہ ایک ایسا خفیہ پہلو ہے جو سرکاری دوروں اور چمک والے اشتہاری کتابچوں میں کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس عمارت کی 4 تہوں میں اترنے والے ہیں، سطح سے شروع کرتے ہوئے مشینی نگرانی کی گہرائی تک، پھر مالی دباؤ تک، اور آخر میں اس نظام تک جس کا جواب خود یہ عمارت نہیں دے سکتی۔ جو لوگ اپنی زندگی کو اس آسمان میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا منظر ایک برقی ساکٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس تحقیق کے ساتھ چلنے کے لیے پہنچتے جس تک سرکاری دورے کبھی نہیں پہنچتے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف شروعات ہے۔ برج خلیفہ کا افتتاح 4 جنوری 2010 کو ہوا تھا۔ تقریباً 6 سال کی تعمیر اور $1.5 ارب کی لاگت کے بعد یہ ایک ایسا خواب تھا جو حقیقت بن گیا۔ لیکن اس خواب کی اصل قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ 828 میٹر کی بلندی کے ساتھ اس نے دنیا کے تقریباً ہر بڑے ریکارڈ کو توڑ دیا۔ سب سے اونچی عمارت، سب سے اونچا منزلہ، سب سے طویل لفٹ کا سفر، اور سب سے اونچا سوئمنگ پول۔ یہ ریکارڈ حقیقت ہیں، لیکن یہ ریکارڈ در حقیقت ایسی دھول ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے اڑائی گئی ہے۔ تشہیری مواد میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس عمارت کی بجلی پر مکمل انحصار اور نگرانی کسی اور چیز پر نہیں، بلکہ مسلسل توانائی کی فراہمی پر ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ برج خلیفہ دبئی کے بلدیاتی نکاسی آب کے نظام سے براہ راست منسلک نہیں ہے۔ اس کا فضلہ اور گندا پانی ٹرکوں کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے، ایک ایسا عمل جس میں بڑی تعداد میں ٹرک مسلسل چلتے رہتے ہیں تاکہ اتنی بڑی آبادی اور گنجائش رکھنے والی عمارت کے فضلے کو سنبھالا جا سکے۔ یہ معاملہ ایسی عمارت کے لیے جو مستقبل کی علامت بن کر سامنے آئی تھی، یہ ایک پوشیدہ شرمندلاغ بن کر سامنے آئی تھی۔ لیکن نکاسی آب کا مسئلہ تو صرف برفانی تودے کا اوپر والا حصہ ہے۔ اصل مسئلہ، اصل انحصار بجلی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، واقعی اپنے ذہن میں اس منظر کو اتار کر سوچیں۔ آپ 124ویں منزل پر مشاہداتی مقام پر کھڑے ہیں۔ اچانک لفٹ کا نظام کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سیڑھیاں تو موجود ہیں، لیکن اتنی بلی سے نیچے آنا انسانی جسم کے لیے کوئی معمولی کام نہیں۔ کسی ہنگامی صورتحال میں زیادہ تر لوگ اپنے قدموں پر اتنی بلندی سے نیچے نہیں اتر سکتے۔ آپ کو اس عمارت پر کتنا اعتماد ہے کہ جب بجلی کا مرکزی نظام ناکام ہو جائے تو یہ آپ کو محفوظ طریقے سے باہر نکالنے کی ضمانت دے سکتی ہے؟ برج خلیفہ بجلی سے چلنے والے ایسے نظاموں پر منحصر ہے جو اختیاری نہیں بلکہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ صرف لفٹوں کا نظام ہی 57 لفٹوں اور 8 برقی سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ عمارت کا ٹھنڈک کا نظام بھی روایتی ہوا ساز نظام پر مکمل طور پر منحصر نہیں، بلکہ جو مکمل طور پر بجلی سے چلتا ہے۔ دبئی کے تیزی سے گرم ہوتے شہری ماحول اور صحرائی موسم میں، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اگر ٹھنڈک کا نظام ناکام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں ہوگی۔ مشینی ٹھنڈک کے بغیر شیشے کی عمارت کے اندر کا درجہ حرارت چند ہی گھنٹوں میں خطرناک حد تک پہنچ سکتا ہے۔ اس عمارت میں پانی کو بلند منزلوں تک پہنچانے کے لیے برقی پمپوں پر بھی مکمل انحصار ہے۔ صرف کشش ثقل کافی نہیں ہے، اتنی بلند عمارت میں پانی کا دباؤ ہر مرحلے پر عمودی سفر کے دوران مشینی مدد کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کوئی راز نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز نہیں جس کی تشہیر کی جاتی ہو۔
تعمیراتی ادارے نے سا ڈھانچہ بنایا ہے جس کا روزمرہ نظام مسلسل توانائی کی فراہمی کا مطالبہ کرتا ہے اور جس کا کوئی قدرتی متبادل موجود نہیں۔ یہ ساختی انحصار کسی اتفاق سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ 2004 سے 2010 کے درمیان کیے گئے ہر بڑے تعمیراتی فیصلے نے اسے مستقل بنا دیا۔ یہاں سبب اور نتیجے کا سلسلہ انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جب برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا جا رہا تھا تو تعمیراتی ادارے نے جڑے ہوئے ستونوں کے ڈھانچے کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب نے عمارت کو اپنی ریکارڈ بلندی تک پہنچنے میں مدد دی، کیونکہ اس ڈھانچے نے ہوا کے دباؤ اور وزن کو پوری عمارت میں تقسیم کیا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک عظیم کارنامہ تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ اس ڈیزائن کی وجہ سے عمارت کی شیشے کی سطح اس کے حجم کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی، اور صحرائی موسم میں اتنے زیادہ شیشے کا ہونا بغیر مشینی ٹھنڈک کے عمارت کے اندر کی فضا کو ایک ایسے گرم حصار میں تبدیل کر دیتا ہے جہاں گرمی پھنس جاتی ہے۔ مرکزی ٹھنڈک کا نظام کوئی ایسی آسائش نہیں تھی جسے بعد میں شامل کیا گیا ہو۔ یہ اس حرارتی مسئلے کا آخری حل تھا جو ریکارڈ بلندی نے پیدا کیا تھا۔ بلندی نے شیشے کو ضروری بنایا، شیشے نے ٹھنڈک کو ضروری بنا دیا۔ 2004 میں لیا گیا ایک فیصلہ ایک مستقل اور ناقابل نظر انداز برقی انحصار میں تبدیل ہو گیا، جو اس وقت تک قائم رہے گا جب تک یہ عمارت کھڑی ہے۔ 2023 تک دبئی کی بجلی کی طلب اتنی بڑھ چکی تھی کہ متحدہ عرب کے بجلی کے نظام پر موسمی دباؤ موجود تھا۔ دبئی بجلی اور پانی کے ادارے نے شمسی توانائی کی صلاحیت میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں محمد بن راشد آل مکتوم شمسی پارک بھی شامل ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ایک ہی مقام پر قائم شمسی عکائشوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن شمسی توانائی رات کے وقت دستیاب نہیں ہوتی، اور برج خلیفہ کی 42,000 بیرونی روشنیاں اس کے ٹھنڈے اندرونی حصے پانی کو اوپر پہنچانے والے پمپ اور لفٹیں دن رات چلتی ہیں۔ دبئی بجلی اور پانی کے ادارے نے برج خلیفہ سے متعلق کسی بڑے مرکزی بجلی کے نظام کی ناکامی کی اطلاع نہیں دی۔ یہ بات بتانا ضروری ہے، لیکن سوال یہ نہیں کہ ابھی تک کوئی بڑی ناکامی ہوئی ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ جب اس طرح بنایا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر بجلی کے بحران کی صورت میں یہ طویل عرصے تک محفوظ رہ سکے۔ برج خلیفہ کے پاس ہنگامی بجلی پیدا کرنے والے آلات موجود ہیں، یہ بھی دستاویزی طور پر معلوم ہے، لیکن ان آلات کے لیے ایندھن درکار ہوتا ہے اور ان کی مسلسل دیکھ بھال ضروری ہوتی ہے۔ دبئی کے شدید گرم موسم میں اگر مرکزی بجلی کی فراہمی کئی گھنٹوں سے زیادہ متاثر ہو جائے تو یہ ایسا منظرنامہ ہے جسے کوئی بھی ہنگامی نظام ہمیشہ کے لیے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں کیا گیا۔ ہنگامی روشنیاں چلتی رہتی ہیں، زندگی بچانے والے نظاموں کے لیے ترجیحی برقی راستے موجود ہوتے ہیں، لیکن مرکزی ٹھنڈک کا بجلی پر اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور ایک ایسی عمارت میں جہاں 900 سے زیادہ رہائشی اپارٹمنٹس، متعدد ہوٹل اور 163 منزلوں پر دفتری جگہیں موجود ہیں۔ دبئی کے جولائی کے مہینے میں جزوی ٹھنڈک کا ختم ہونا کوئی معمولی پریشانی نہیں ہے، یہ ایک سنگین آزمائش بن سکتی ہے۔ کیا آپ 82ویں منزل پر ایک اپارٹمنٹ خریدتے اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کا پانی باہر نکلنے کا راستہ صرف اس مشینری پر منحصر ہے جسے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے؟ لوگوں نے اس عمارت میں جائیدادیں خریدی ضرور ہیں، لیکن اکثر نے اس سوال کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں انسانی پہلو سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ آرمانی ہوٹل اور اس کے اوپر موجود رہائشی منزلوں کے مکینوں نے افتتاح کے بعد کے برسوں میں عمارت کی خدمات کے حوالے سے مسائل کی شکایات بھی کیں۔ کچھ شکایات جائیداد سے متعلق فارموں میں دستاویزی شکل میں موجود ہیں اور دبئی کی جائیدادوں کا احاطہ کرنے والے ذرائع ابلاغ میں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ان شکایات کا ایک اہم مرکز خدمات کے اخراجات کے تنازعات تھے۔ برج خلیفہ کے اپارٹمنٹس کے سالانہ خدمات کے اخراجات دبئی میں سب سے زیادہ ہیں۔ جائیداد کی فہرستوں اور مالکان کی گفتگو میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ $60 سے شروع ہو کر $150 فی مربع فٹ سالانہ تک پہنچتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دبئی مرینا کی عمارتوں میں یہ اخراجات کافی کم ہیں۔
یہ زیادہ اخراجات اس لیے ہیں کیونکہ اس عمارت کو زندہ اور فعال رکھنا بہت مہنگا ہے۔ مرکزی ٹھنڈک کا معاہدہ، لفٹوں کی دیکھ بھال، بیرونی روشنیاں اور عمارت کے بیرونی حصے کی صفائی کا سامان جو بلند ترین لیے مخصوص راستوں پر چلتا ہے، یہ سب مسلسل اخراجات ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ وہ شخص ہیں جسے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کے اصل برقی انحصار کا مکمل تصور چاہیے۔ اس عمارت کی مشینی نگرانی جتنی نازک ہے، اس کا مالیاتی ڈھانچہ بھی اتنا ہی نازک ہے، صرف طریقہ مختلف ہے۔ تعمیراتی ادارہ دبئی کی مالی منڈی میں ایک عوامی طور پر درج کمپنی ہے۔ اس کی آمدنی دبئی کی جائیداد کو ایک سرمایہ کاری کے شعبے کے طور پر لوگوں کے اعتماد پر قائم ہے۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ تعمیراتی ادارے کا سب سے طاقتور تشہیری اثاثہ ہے۔ جب یہ مینار بغیر کسی خرابی کے چلتا ہے تو یہ پورے وسطی دبئی کے منصوبے کو فروخت کرتا ہے۔ جب خدمات کے اخراجات پر جھگڑے ہوتے ہیں، جب مکین نقصان برداشت کر کے جائیدادیں فروخت کرتے ہیں، جب تشہیر میں دکھائی جانے والی شان اور حقیقی زندگی کے تجربے کے درمیان فرق سامنے آتا ہے، تو یہ صرف ایک عمارت کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ پورے منصوبے کی کشش متاثر ہو سکتی ہے۔ 2022 اور 2023 میں دبئی کی جائیدادوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، خاص طور پر روس، یورپ اور جنوبی ایشیا سے آنے والے بیرونی سرمایہ کی وجہ سے۔ وبا کے بعد دوبارہ کھلنے اور 2022 کے عالمی سیاسی بحرانوں کے بعد برج خلیفہ اور اس کے ارد گرد کا مرکزی علاقہ اس طلب کا ایک اہم حصہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا، لیکن بیرونی سرمایہ کاری پر قائم قیمتوں میں اضافہ ہمیشہ اس ماحول کے لیے حساس ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہو۔ اگر یہ سرمایہ کاری کم ہو جائے یا الٹی سمت میں جانے لگے تو ایسے پتے کی اضافی قیمت، جس کے مستقل انتظام جات بس کہس پہلے ہی زیادہ ہوں، برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال تک لے جاتا ہے جو سب سے گہرائی میں بیٹھا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا برج خلیفہ ایک عارضی بجلی کی بندش سے بچ سکتا ہے۔ تقریباً ہر بڑی عمارت عارضی بجلی کی بندش سے نمٹ سکتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا مستقل مشینی انحصار کے گرد بنایا گیا یہ ڈھانچہ اپنی مخصوص عمر کے آنے والے اشروں میں مالی طور پر قابل عمل رہ سکتا ہے۔ اتنی پیچیدہ عمارتیں 20 سے 30 سال بعد بڑے نظاموں کی مکمل تجدید کا تقاضا کرتی ہیں۔ برج خلیفہ 2010 میں کھولا گیا تھا۔ پہلے بڑے بنیادی ڈھانچے کی تجدید کا دور 2020 کی دہائی کے آخری برسوں یا 2030 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں آ سکتا ہے۔ اس پیمانے اور اتنی والی عمارت میں اس دور کی لاگت ان آلات کی وجہ سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جنہیں یا تو تبدیل کرنا پڑے گا یا اسی جگہ پر دوبارہ قابل استعمال بنانا پڑے گا، کیونکہ انہیں عام طریقے سے عمارت سے باہر نکالنا آسان نہیں۔ یہ ایک ایسا خرچ ہے جسے عمارت کی تشہیر میں کسی خریدار کے سامنے کبھی واضح طور پر نہیں رکھا جاتا۔ برج خلیفہ ایسی عمارت نہیں ہے جسے عام عمارتوں کی طرح پرانا ہونے دیا جا سکے۔ اس کی پہچان اس کی مکمل خوبصورتی اور بہترین حالت سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی یہ ظاہری طور پر خراب ہونے لگے گی، اس کی پوری داستان جس نے اس کی قیمتوں، اخراجات اور عالمی حیثیت کو جواز فراہم کیا ہے کمزور ہونے لگے گی۔ اس لیے بجلی کبھی بند نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈک کبھی ناکام نہیں ہونی چاہیے، روشنیاں ہر رات جلنی چاہیے، کیونکہ جس رات یہ 42,000 روشنیاں بند ہوں گی، اسی رانی ہوس نے ہمیشہ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اسی رات وہ سوال اٹھ کھڑا ہوگا جسے نظر چیزیں بنائی ہیں، جن کی دیکھ بھال ان کے بنانے والوں کے ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ مشکل اور مہنگی ثابت ہوئی۔ اہرام مصر کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پوری تہذیب کی نگرانی درکار تھی۔ جب تہذیب کمزور ہوئی تو دیکھ بھال رکھ گئی اور جو باقی بچہ وہ صرف ایک ڈھانچہ تھا۔ برج خلیفہ کو ایک مسلسل بجلی کے نظام، ایندھن کی فراہمی، عالمی سرمایہ کاری اور ایسے موسم کی ضرورت ہے جو قابل برداشت رہے تاکہ 2010 میں نصب کیے گئے مشینی نظام 2040 میں بھی مناسب طور پر کام کر سکیں۔ ان میں سے کسی بھی شرط کی ضمانت عمارت کی انجینئرنگ نے نہیں دی۔ یہ وہ حالات ہیں جنہیں اس عمارت کے نظام نے فرض کیا ہے۔
अगर उन मफरूज़ों में से कोई एक भी टूट जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का क्या होगा? अगर आप समझते हैं कि ये सवाल ऐसे जवाब का तकाजा करता है जो सरकारी कहानी नहीं देती, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ शुरुआत है। यही वो मुकाम है जहां हम इन ढांचों को देखते हैं जिन्हें सब सराहते हैं, और फिर पूछते हैं कि जब जश्न ख़त्म हो जाए तो उन्हें कौन संभाले रखता है। इस वीडियो का मवाद तस्वीराती तज्जियाती रिपोर्ट्स, तस्दीक शुदा आदाद व शुमार और ऐसे मुमकिना मंजरनामों पर मबनी है जो मुआशी और जुग़राफ़ियाई सियासी हालात से जुड़े हुए हैं। ये मालूमात हवाला, आज़ादाना तज्ज़िये और दस्तावेज़ी कहानी बयान करने के लिए हैं। ये किसी भी किस्म का माली, कानूनी या सरमायाकारी का मशवरा नहीं है। इस्तेमाल की गई तस्वीर और मवाद सिर्फ दलाइल को वाज़ेह करने के लिए हैं। वक्त के साथ जब इमारत पुरानी होती है तो उसके निज़ामों की कारकर्दगी कम होने लगती है। पंपों का दबाव कम पड़ने लगता है, लफ्टों की मोटरें घसने लगती हैं और ठंडक के निज़ाम की पाइपें जंग का शिकार होने लगती हैं। आम इमारतों में ये मसला मामूल का हिस्सा है और उन्हें दुरुस्त करने के लिए देखभाल करने वाली टीमें आसानी से काम कर सकती हैं। लेकिन 828 मीटर की बुलंदी पर किसी पंप का वज़न उठाना या किसी बड़े ठंडक के हिस्से को तब्दील करना कोई आम काम नहीं। उसके लिए खुसूसी करेनों, मखसूस मकामात या ऐसी माहिर इंजीनियरिंग टीमों की ज़रूरत पड़ सकती है जो इतनी बुलंदी पर काम करने के लिए तरबियत याफ्ता हों। इसका खर्च करोड़ों या लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है, और यही खर्च खिदमात के अखराजात का एक अहम हिस्सा बन जाता है। रिहायशियों के लिए एक वक्त आता है जब वो सोचते हैं कि क्या $150 फ़ी मुरब्बा फ़ीट का खर्च वाकई इस हैसियत के काबिल है, या फिर वो इस अजीम इमारत को छोड़कर ऐसी इमारतों की तरफ मुंतकिल होते हैं जो ज़्यादा पायदार और कम महंगी हों। जब ये नकल मकानी शुरू होती है तो इमारत की असल कदर सामने आती है। एक इमारत की कदर सिर्फ उसके ढांचे से नहीं, बल्कि इसके अंदर रहने वाली बिरादरी से भी बनती है। जब अमीर तबका यहाँ से मुंतकिल होने लगे तो वहाँ सिर्फ सियाह और आर्जी रिहायशी बाकी रह सकते हैं। इस इमारत के अंदर की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है और देखभाल का खर्च मज़ीद भारी महसूस होने लगता है। इस मामले का एक और पहलू ये भी है कि दुबई की मुआशी पॉलिसी हमेशा से आलमी सरमायाकारी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने पर मबनी रही है। जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो दौलतमंद अफराद अक्सर दुबई की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इसे एक महफूज मुकाम समझा जाता है। लेकिन अगर दुनिया का माहौल बेहतर हो जाए या सरमाया की नकलो हरकत पर पाबंदियां लग जाएं, तो दुबई की जायदादों की मंडी मुतासिर हो सकती है। तामीराती इदारे अपनी से माही रिपोर्ट्स में हमेशा मजबूत मुनाफे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब नई फ़रोख्त कम होती है तो खिदमात के अखराजात अहम आमदनी का ज़रिया बन जाते हैं। अगर रिहायशी खिदमात के अखराजात अदा करने से इनकार करें तो तामीराती इदारे के लिए ये माली दबाव का बायस बन सकता है। इस इमारत की 163 मंजिलों पर देखभाल का काम एक ऐसी मशीन की मानंद है जो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकती। अगर ये रुक जाए तो इमारत से जुड़ी पूरी मुआशी सरगर्मी मुतासिर हो सकती है। लफ्टों के सालाना मायने से लेकर आग से हिफाजत के निज़ाम की जांच तक हर अमल बिजली, माहिर अफरादी क़ुव्वत और सरमाया का तकाजा करता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुर्ज खलीफा एक सफ़ेद हाथी है, यानी ऐसी चीज़ जो देखने में अजीम हो लेकिन जिसे बरकरार रखना इंतहाई महंगा और मुश्किल हो। तारीख़ में ऐसी बहुत सी यादगारें मौजूद हैं जो अपने बनाने वालों के लिए अजीम कामयाबियाँ थीं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए बोझ बन गईं। बुर्ज खलीफा का मामला भी किसी हद तक ऐसा ही हो सकता है। उसने दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया मुकाम दिया, सयाहत में बेमिसाल इजाफा किया, लेकिन उसके साथ ऐसी कमज़ोरियां भी पैदा हुईं जिन्हें मुस्तक़बिल की नस्लों को संभालना पड़ेगा। ये कमज़ोरी सिर्फ माली नहीं बल्कि जिस्मानी भी है। सहराई मौसम में रेत के तूफ़ान, ज़्यादा नमी और शदीद दर्जा हरारत शीशे और कंक्रीट को मुतासिर करते हैं। शीशे का बैरूनी हिस्सा मुसलसल सफाई और देखभाल का तकाजा करता है। कंक्रीट के जोड़ों को दोबारा बंद करना पड़ता है। फौलादी ढांचे को जंग से बचाने के लिए मुसलसल इलाज की ज़रूरत होती है। ये सब एक मुसलसल चक्कर है जो बिजली और सरमाया मांगता है।
अगर कहीं भी कमी वाक़ हो तो इमारत की खराबी तेज़ी से बढ़ सकती है। एक छोटा सा रसाव अगर वक्त पर दुरुस्त न किया जाए तो एक बड़ी मुश्किल बन सकता है, और इतनी बुलंदी पर रसाव का सुराग लगाना खुद एक बड़ा चैलेंज है। असल सवाल यह है कि क्या हमने अजीम तामीरात के पीछे उनकी असल कीमत छपा दी है। जब लोग 100वें मंजिल पर अपार्टमेंट खरीदते हैं तो वो सिर्फ पानी और हवा का खर्च नहीं देते, बल्कि एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं जो मुसलसल निगरानी और देखभाल का मोहताज है। अगर एक दिन दुबई का मरकज़ी बिजली का निज़ाम नाकाम हो जाए तो सिर्फ बर्ज खलीफा नहीं बल्कि पूरा खलीफा का मसला मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ लोग इतनी बुलंदी पर रहते हैं। तवील अरसे तक बिजली के बगैर वहाँ मामूल की ज़िंदगी बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होगा। हंगामी बिजली पैदा करने वाले आलात के लिए महदूद मुद्दत तक ईंधन मौजूद होता है। अगर सूरत हाल 2 दिन से ज़्यादा जारी रहे तो हंगामी निज़ाम भी दबाव में आ सकते हैं। उसके बाद पानी का दबाव कम हो सकता है, ठंडक का निज़ाम बंद हो सकता है और लफ्टें काम नहीं करेंगी। ऐसी सूरत हाल में इमारत को खाली कराना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इतनी बुलंदी से हज़ारों लोगों को नीचे लाना एक इंतहाई पेचीदा काम होगा। सीढ़ियों का इस्तेमाल सेहतमंद और जिस्मानी तौर मजबूत अफराद के लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन बच्चों, बूढ़ों और माजूर अफराद के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल बन सकती है। ये मंजरनामा फ़िलहाल सिर्फ एक फ़र्ज़ी इम्कान है, लेकिन तारीख़ में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जब कुदरती आफ़ात या तकनीकी नाकामियों ने अजीम शहरों के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर दिया। न्यूयॉर्क में समंदरी तूफ़ान सैंडी और टेक्सास में शदीद सर्दी के तूफ़ान ने यह साबित किया कि जदीद बुनियादी ढांचा इंतहाई मौसम के सामने कमज़ोर हो सकता है। दुबई सहरा में वाक़ है, इसलिए वहाँ समंदरी तूफ़ान का ख़तरा निस्बतन कम है, लेकिन शदीद गर्मी की लहरें और रेत के तूफ़ान बिजली के निज़ाम पर दबाव डाल सकते हैं और मौसम की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2010 में जो दर्जा हरारत मामूल समझा जाता था, 2040 में वो मज़ीद बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ठंडक के निज़ामों को मज़ीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और जब बोझ बढ़ेगा तो बिजली की तलब भी बढ़ेगी। अगर दुबई अपनी शमसी तवानाई की सलाहियत को कई गुना नहीं बढ़ाता तो मुस्तक़बिल में बिजली की तलब और फराहमी के दरमियान फ़र्क पैदा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो बुर्ज खलीफा जैसी तवानाई इस्तेमाल करने वाली इमारतें भी दबाव महसूस करेंगी। इस सब के बावजूद लोग इस इमारत में रहना पसंद करते हैं। इस बुलंदी का एक ऐसा निशा है, उस पत्ते और मुकाम की एक ऐसी शान है कि लोग मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं, यहाँ तक कि जब उनके पानी के बल बढ़ते हैं या लफ्टों की देखभाल की वजह से खिदमत के अखराजात में इजाफा होता है तो वो शिकायत करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब मंतकी सोच जज्बाती गुरूर पर गालिब आ जाती है, जब लोग देखते हैं कि उनके बच्चों के लिए उस इमारत में रहना मुनासिब नहीं, या रिटायरमेंट के बाद वो उसकी देखभाल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो मुंतकिल हो जाते हैं। और जब वो मुंतकिल होते हैं तो उनकी जगह नए सरमायाकार आते हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या ये इमारत हमेशा नए सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहेगी, या फिर एक दिन ये एक पुरानी यादगार बन जाएगी जिसे देखने के लिए लोग तो आएंगे लेकिन रहने के लिए कोई नहीं आएगा? इस सवाल का अभी कोई हतमी जवाब नहीं दे रहा, लेकिन जो लोग इस इमारत का हिस्सा हैं उन्हें उन सवालात से फ़रार नहीं मिल सकता। तामीराती इदारा भी उन सवालात से हमेशा नहीं भाग सकता। उसे हर वक्त ये यकीनी बनाना होगा कि इमारत की बेहतरीन हालत बरकरार रहे, और उसके लिए हर साल बड़ी रकम खर्च करना पड़ती है। अगर अखराजात कम किए जाएं तो इमारत की हालत मुतासिर हो सकती है। अगर अखराजात बढ़ाए जाएं तो रिहायशी शिकायत कर सकते हैं। ये एक ऐसा दायरा है जो मुसलसल चलता रहता है। इस दायरे को तोड़ने का एक मुमकिन रास्ता इमारत को ज़्यादातर मेहमान नवाजी और सयाहत के लिए इस्तेमाल करना हो सकता है, जहां कलील मुद्दत के मेहमान आते हैं और चले जाते हैं और उन्हें तवील मुद्दी देखभाल के अखराजात की इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन इस सूरत में भी बुनियादी ढांचे का बोझ वही रहेगा। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर हम मंतकी तौर पर सोचें तो बुर्ज खलीफा एक ऐसी इंजीनियरिंग की शाहकार इमारत है जिसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं
اور جسے مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ ایسی تیز رفتار گاڑی کی طرح ہے جو بہت تیزی سے چلتی ہے، لیکن اس کا ہمیشہ پیسہ خرچ کرتے رہنا پڑتا ہے کہ مال کو ہمیشہ پیسہ اتنا آسان نہیں، لیکن گاڑی فروخت کی جا سکتی ہے۔ برج دبئی کا ایک حصہ بن چکی ہے، اس کی شناخت دبئی کی شناخت سے جڑ چکی ہے۔ اگر یہ عمارت ناکام ہوتی ہے تو دبئی کی عالمی تصویر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے حکومت اور تعمیراتی ادارہ دونوں اسے فعال رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دینے پر تیار رہیں گے۔ یہ قربانی صرف مالی نہیں بلکہ ماحولیاتی بھی ہے۔ اتنی زیادہ بجلی استعمال کرنا، اتنا پانی اوپر پہنچانا اور اتنے زیادہ کاربن اخراج پیدا کرنا ماحولیاتی پائیداری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لیکن مستقبل میں جب دنیا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سخت قوانین نافذ کرے گی تو برج خلیفہ جیسی توانائی استعمال کرنے والی عمارتوں پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر کاربن پر ٹیکس عائد کیا گیا تو خدمات کے اخراجات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ برج خلیفہ صرف فولاد اور شیشے کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی مشین ہے جو مسلسل چلنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ طویل عرصے کے لیے رکھ جائے تو اس کے معمول کے نظام متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کی زندگی بجلی کے نظام سے جڑی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو جائے گا، اس وقت یہ عمارت اپنی روزمرہ زندگی برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ ایک ایسے خواب میں زندگی گزار رہے ہیں جو مسلسل بجلی، پانی، ٹھنڈک، لفٹوں اور مشینی نظاموں پر منحصر ہے۔ انہیں اس حقیقت کا اندازہ ہے، لیکن پھر بھی وہ یہاں رہتے ہیں کیونکہ حیثیت، شہرت اور اس مقام کی کشش بہت طاقتور ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ جب یہ کشش کم ہوگی تو اصل قیمت سامنے آ سکتی ہے۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ واقعی ایک عظیم بہت دیر سے ہوا؟ جس دن 42,000 روشنیاں ایک ساتھ بجھیں گی، اس دن پوری دنیا یہ سوال ضرور پوچھے گی، اور جب یہ سوال پوچھا جائے گا تو شاید جواب ایک طویل خاموشی کی صورت میں سامنے آئے۔ ایسی خاموشی جو یہ بتائے گی کہ انسانی خواہش کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، اور جب ہم ان حدود سے آگے بڑھتے ہیں تو قدرت اپنا حساب ضرور لیتی ہے۔ برج خلیفہ قدرت کو چیلنج نہیں بلکہ انسانی انجینئرنگ کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ لیکن کوئی بھی عمارت ہمیشہ قائم رہنے کی ضمانت نہیں رکھتی۔ ایک دن یہ ڈھانچہ خالی ہو سکتا ہے یا پھر اس کا وجود تاریخ کے صفحات تک محدود ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک اس عمارت کے اندر زندگی مسلسل جاری رہے گی، ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ بجلی کے مسلسل نظام کی محتاج رہے گی۔